اللہ خالق کائنات ارشاد فرمایا فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر فیصلے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ دیکھیے ہمارے ہاں معیار یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں معیار یہ ہے کہ ایک بندہ سج سنور کے مسجد میں آ جائے تو وہ ایمان والا ہے، ایک بندہ 5 وقت مسجد میں آئے تو سمجھ لیں یہ ایمان والا ہے۔ ہمارے یہاں معیار یہی چلتا ہے کہ کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے یا حج کرنے کے لیے چلا جائے تو یہ ایمان والا ہے۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اگر ایک بندہ کلمہ پڑھے، بندہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اسے نبی کی بات پسند نہ آئے تو قرآن کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس کا روزہ سوائے بھوک کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کا حج میں وہ جو طواف کعبہ کر رہا ہے صرف اپنے نصیب کے چکر کاٹ رہا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جسے نبی کا فیصلہ قابل قبول نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر خامی اسی میں ہو تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ صرف ایک محبت رسول ہے جو ایمان ہے۔ آپ دیکھیے میں بات عرض کر رہا ہوں، ایمان کیا ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی میں گفتگو کر دے صرف سمجھانا لیاں، اٹھ کے نہ بچیاں نو کنٹرول کر دو۔ عرض کر رہا ایمان نام ہی محبت رسول دا، بات سمجھ آئیے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کتنا زیادہ ایمان والا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ نبی سے محبت کتنی کرتا ہے۔ عقیدت سے بولیں آپ سبحان اللہ۔ اب جو بندہ نبی سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اتنا بڑے ایمان والا ہے، اور جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھے، اس کے روزے حج زکوٰۃ اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اللہ کو وہ ایمان قبول ہی نہیں ہوتا جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہو۔ اب میں ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے پوچھا صحابہ سب سے عجیب ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ بس سبحان اللہ بول دے جاؤ، تقریر تے وہ جڑی ہو ہی جانی ہے، ذرا اے جڑا بابے نو نیندر ہوندی ہے نا انہوں جاگ آ جاندی ہے، ذرا آپ عقیدت نال بولو سبحان اللہ۔ اچھا نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے عجیب، عجیب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جنہوں ویکھیا بندہ سوچی پہ آ جائے، جنہوں ویکھ کے لگے یار کمال ہے، گل اکلوں اتنے نکل گئی ہے۔ میں نے عجیب دا مطلب ہے نہیں غلط، عجیب دا مطلب ہے کمال ایمان والے لوگ۔ صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے صحابہ عجیب ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی تھی اللہ کے رسول فرشتے سب سے عجیب ایمان والے ہیں۔ حضور فرمایا نہیں، فرشتے کیویں عجیب ایمان والے نے؟ فرشتیاں دے ایمان نو کیویں کمال والا کیا جا سکتا ہے یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا ویکو فرشتے تو ڈائریکٹ اللہ دیاں گلاں سنتے ہیں، ڈائریکٹ انوار و تجلیات دی بارش ہوندی ہے فرشتیاں دے اوتے۔ نبی فرمایا جے فرشتے بھی نہ ماندے تے کنے مننا سی؟ پھر جے فرشتے بھی نہ ماندے تو کنے مننا سی پھر اللہ نو؟ کیا یا رسول اللہ پھر نبیاں دا ایمان عجیب ہے؟ حضور فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا گل سنو، نبیاں ال تے جبریل ہوندا ہے، جبریل آ کے آندا ہے اللہ ہے پیغام دیتا ہے، اللہ ہے کہہ رہے جے نبی بھی نہ ماندے تے کنے مننا سی؟
تو پھر ایک صحابی کھڑے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر ساڈا ایمان سب تو عجیب ہے. فرمایا تہاڈا ایمان کیویں عجیب ہو سکتا ہے؟ تہاڈے سامنے میں چند دو ٹکڑے کیتا ہے. فرمایا تہاڈے سامنے میں ڈبا سورج مغرب والوں واپس پلٹایا. تہاڈے سامنے میں پتھراں نو کلمہ پڑھایا. تہاڈے سامنے میں جانوراں کولوں سجدہ کروایا. تہاڈے سامنے میں اشارے نال بدل بنایا. تہاڈے سامنے میں دعا نال بدل ورسا دیتا ہے. تہاڈے سامنے میں نبییاں نو اکھاں دتیاں نے. جے تسی بھی نہ ماندے تے پھر کنے مننا سی؟ تو صحابی خاموش ہو گئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو کوئی سمجھ نہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے عجیب ایمان والے، اچھے ایمان والے، کمال ایمان والے کون سے لوگ ہیں. اب جتنی سمجھ آئے اتنا بول دینا. تو فوراً نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ سب سے عجیب ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. فرمایا سب تو کمال ایمان والے وہ لوگ نے جنہیں مینوں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی میرے نال محبت کرتے ہون اور کہندے ہون کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور اشارہ کیا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا ایمان نام ہی محبت رسول ہے. اور میں ایک اور بات عرض کر دیا، نماز روزہ حج زکات لازم چیزاں نے، انہاں تو بغیر گزارا نہیں. جنہیں نہ پڑھی انہوں قیامت نو پوچھا جانا ہے بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھی، روزے کیوں نہیں رکھے، استطاعت ہونے باوجود حج کیوں نہیں کیتا، زکات کیوں نہیں دیتی. لیکن اج تک کسی نو نمازاں پڑھن دی وجہ تو شان نہیں ملی. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق نو شان نمازاں پڑھن تو ملی ہے؟ کی سمجھ دے وہ بولو نا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ کیا حضرت عمر نو شان نمازاں پڑھن دی وجہ تو ملی ہے؟ کیا حضرت عثمان تے علی نمازاں تو شان لے گئے نے؟ کیا حضرت بلال نو نمازاں پڑھن تو شان ملی ہے؟ کیا حضرت ویسے کرنی نو نمازاں پڑھن تو شان ملی ہے؟ نا کہ غازی علم دین نمازاں پڑھ کے مقام لے گیا. نماز اپنے واسطے وے. دیکھو عبادت اور محبت میں فرق ہے. عبادت ہوتی ہے اپنے لیے کام کرنا، محبت ہوتا ہے کسی کا ہو جانا. ایک شاعر نے کہا تھا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو آتا ہے بس جل کر طور ہو جانا. محبت میں اپنے لیے جیے ہی نہیں جاتا. محبت کا مطلب یہ ہے اب جیئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، کریں گے وہ جس پر تو راضی ہوگا، کریں گے وہ جو تو کہے گا. اسے کہتے ہیں محبت. اور قسم بخدا عبادت ضروری ہے مگر عبادت کی ویلیو محبت کے برابر نہیں ہے. اگر ممتاز قادری کو کوئی مقام ملا ہے تو وجہ عبادت نہیں، وجہ محبت تھی. وہ علم دین ہو یا مفتی خادم حسین رضوی ہو، وہ عمر چیمہ ہو یا ویسے کرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا حضرت ابو بکر صدیق ہو، مقام اسے ہی ملتا ہے جو مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ محبت کیا چیز ہے. مقام محبت ہی دیتی ہے. اب میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے یہ ایک عبادت والے شخص کے بارے میں پڑھی ہے. بڑا پکا نمازی تھا، بڑا پکا روزے دار تھا، حج زکات یہ ضروری بھی ہے، وہ کرتا بھی رہا. لیکن کیا ہوا، اس کا کسی کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا تھا زمین میری ہے، مخالف کہتا تھا نہیں میری ہے. اب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فیصلہ اس نمازی کے حق میں نہ کیا بلکہ اس نمازی کے خلاف فیصلہ دے دیا. اب اگر محبت ہوتی تو کہتا میں چن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں. اگر محبت ہوتی تو پھر کہتا سراندے سودے ہو جاندے جدو سردار مل جاوے تے دل دینا ہی پیندا ہے جدوں دلدار مل جاوے. لیکن جب محبت تھی ہی نہیں، وہ محبت سے خالی نمازیں تھی، فوراً کیا کہا مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں. اب دیکھیے اس کی نمازوں کی کوئی ویلیو رہ گئی ہے؟
جس نے کہہ دیا مجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں؟ اس کے روزے حج زکوٰۃ کسی کام کے رہ گئے ہیں جس نے کہا مجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں؟ اب یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا تو اس نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا صدیق نبی کی مخالفت نہیں کرتا، جو میرے نبی کا فیصلہ ہے وہی صدیق اکبر کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے دونوں کی بات سنی ہے بھئی، بات بھی نہیں سنی، پوچھے ہی نہیں کہ جھگڑا کیا ہے، پوچھے ہی نہیں تم لڑ کیوں رہے تھے۔ وہ اعظم چشتی لاہور والے نے کہا تھا سارے یار نبی دے سونے پر نہیں کوئی چارہ ورگا، نہیں اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی اے نہ جی داراں ورگا، اعظم شان صدیق دی کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں ورگا۔ اب بات بھی نہیں سنی، پوچھا بھی نہیں کہ لڑے کیوں ہو، کیا کہا جو فیصلہ میرے نبی نے کیا ہے وہی فیصلہ صدیق کا فیصلہ ہے۔ اب اس نے کہا مجھے صدیق کا فیصلہ بھی قبول نہیں، تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ اب حضرت عمر کو جا کے کیا کہہ رہے ہیں، ہم میں جھگڑا ہوا ہے فیصلہ فرما دے۔ تو جس کے حق میں فیصلہ تو اس نے کہا یہ فیصلہ پہلے آپ کے نبی نے بھی کیا اور میرے حق میں کیا ہے، اور حضرت ابو بکر نے بھی کیا اور میرے حق میں کیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ تھے ایمان والے لوگ، کیونکہ عشق کبھی دلیلیں نہیں مانگتا۔ اب جو بندہ پوچھے نا جی نبی کی خاطر سڑک پر نکلنا جائز ہے کہ نہیں، انہوں اجے محبت دی لو ہی نہیں لگی، انہوں یہ پتہ ہی نہیں صحابہ دے حضور دا پیشاب بھی پی گئے نے، انہوں نے نہیں آکھیا کہ قرآن وچ لکھے ہے جائز ہے۔ صحابہ حضور دا خون، حضور اپنا حکنا لوایا نا جن تسی حجامہ کرانا کہندے ہو، حضور حجامہ کرایا جے صحابی نوں دتا وہ صحابی خون پی گیا۔ دسو صحابہ ساڑے تو چک تھوڑے پڑے سن، صحابہ نے جی پتا خون حرام ہے، خون تے کپڑیاں تے لگ جائے۔ میں اگلے دیہڑے ایک مولوی دی گل سن رہا سا، توجہ فرمانا، چلو ذرا مذاق دا مذاق ہو جائے اور سیریس دی ہے بات، سیریس بھی ہے۔ مولانا منظور وٹو اہل حدیث تھا، انہوں وہابی کہندے نے شیر پنجاب، بس جس بیکل دی مت ماری جائے نا گل ایندی کردا۔ ہن ایک صحابی حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں، حضرت عبداللہ نامی صحابی حضور دا خون جامہ لگن تو بعد جڑا بچہ وہ خون پی گئے، انہاں کوئی دلیل منگی ہے؟ وہ نا مولانا الیاس قادری صاحب کا ایک کلپ تھا، وہ اس میں کہہ رہے تھے میں کتا نبی پاک دا، اور خادم رضوی صاحب اکثر فرماتے کہتے میں کتا پاک رسول اللہ دا، اکثر فرماتے تھے۔ اب وہ مولانا منظور وٹو کہتا ہے جی کتا کتے ہی ہوندا ہے بھاویں مدینے دا ہوئے، کتا پلیت ہی ہوندا ہے بھاویں مدینے رہندا ہوئے، مدینے دا کتا دسو مسجد نبوی چ واڑنا جائز ہے؟ کیسا طنز ہے؟ اے وہ بندے نے جن عقل کو کام لیا، عشق کو نہیں، جو کہہ رہے ہیں انسان ہونے کے باوجود میں کتا پاک رسول اللہ دا، یہ مطلب ہے حضور نال ٹوٹ کے محبت کرنا۔ اور جس بیکل عقل کو کم لیا کی کہہ رہے ہیں، مولانا منظور صاحب کی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں ہم کتے ہیں تو کتا تو پلیت ہی ہوتا ہے خواہ مدینے کا ہو، کتا تو کتے ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے اگلی بات کہی، کہتا ہے دیکھیے مجھے لوگ شیر پنجاب کہتے ہیں، جب میری اولاد ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ شیر کا بیٹا آ رہا ہے، اور جب ان کی اولاد ہوگی تو کہیں گے یہ کتے کا بیٹا آ رہا ہے۔ یہ محبت سے خالی بات ہے۔ اب اس نے کیسی بات کی، لیکن یاد رکھنا مولانا منظور صاحب، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، جو اپنے باپ کا بھی سکا نانا اسے شیر کہتے ہیں، جو جوان ہوتے ہی باپ سے بھی گتم گتا ہو جائے نا اسے شیر کہتے ہیں، اور جو مالک کے دروازے پہ جان دے دے اسے کتا کہتے ہیں۔ اب یاد رکھنا تمہیں شیر لوگ اس لیے کہتے ہیں تم نبی سے بھی وفا نہیں کر سکے، اور اپنے نبی کا خلاف بھی دلیلیں پیش کر دیتے ہو کہ یہ علم غیب نہیں جانتے تھے، یا رسول اللہ نہ کہو، ان کا میلاد نہ مناؤ، ان پہ درود و سلام نہ پڑھو۔ جو باپ کا بھی سکا نہ ہو، نبی کا بھی سکا نہ ہو، ایسی خباثت والے کو شیر کہتے ہیں۔ اور کتا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بابے بلے شاہ نے بڑی ایک کمال بات، وہ سکا راتی جاگیں شیخ صدامیں۔ اب بابے بلے شاہ کی بات پسند آئے نا تو بولنا میں پورے جمعے جو گل نہیں سمجھا سکتا، فقیر جڑی ایک لین ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور جا کیا راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے۔
انہوں نے کہا تو یہی بہادری سمجھی میں راتی کدی نہیں ستا، مولوی صاحب یہی بڑی بہادری ہے میں راتی کدی نہیں ستا۔ انہوں نے کہا راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیتوں اتے، اکا ساری ساری رات راکھی کر دے، دنے جا رڑیاں تے ستے تیتوں اتے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا او کتے جتنے تو وفادار ہو جو نبی کے ساتھ، یہ کتا پوری رات مالک کے گھر کی رکھوالی کرے تو صبح جا کر رڑی تو سو جاتا ہے، اور کتے جتنے تو وفادار ہو جو۔ بلے شاہ کیا کہا سکتا راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیتوں اتے، ساری ساری رات راکھی کر دے دنے جا رڑیاں تے ستے تیتوں اتے۔ اگے سننا سکتا مالک دا در چھڑ دے نہیں، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا نہیں تے بازی لے گے کتے تیتھوں اتے۔ یہ بات یاد رکھنا، اب اگر ہمیں کتے جتنی بھی نبی سے وفا نہ کر سکے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ تو یہ مولانا منظور صاحب کی عقل پہ پردہ آ گیا ہے جو اتنی بڑی بات کی۔ اب عشق کا لیول چیک کرے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اب وہ کعبے کا حاجی، وہ مسجد کا نمازی، وہ شب زندہ دار کیا رہا ہے مجھے نبی کا فیصلہ قبول نہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی اور آ کر اس کا سر کاٹ دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ مسجد کا نمازی تھا تو روڑا تو پہ گیا نا۔ کدی کسی آخیا بھی نمازی بھی پیڑے نے؟ نمازی تو ہوندے ہی چنگے نے ماشاءاللہ، شوق کے کثرت تھا جنہیں سب وہ حجازی نکلے، 313 تھے جو کردار کے غازی نکلے۔ اس حقیقت کو بھلا کون بلا سکتا ہے جتنے شبیر کے قاتل تھے نمازی نکلے۔ بھائی نماز صرف ہوئے جدے محبت اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہوئے، نہیں تے نماز کسے۔ ویسے میں بار بار عرض کر رہا کسی وقت سمجھنے گھاٹا وعدہ ہو جاتا ہے، نماز تو بغیر گزارا نہیں، نہ میں نمازیاں دے خلاف ہاں۔ جنہیں نماز نہ پڑھی انہوں قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے، وہ کی کیتا جے کنیاں پڑھیاں جے۔ لیکن اگر نماز محبت رسول سے خالی ہے تو پھر یہ نمازیں کربلا میں امام حسین کے سامنے بھی کھڑا کر دیتی ہیں۔ جب نمازیں محبت رسول سے خالی ہو تو پھر انہیں نبی کا فیصلہ بھی نمازیوں کو پسند نہیں آتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق بھی نمازی تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر بھی نمازی تھے، امام حسین بھی نمازی تھے۔ نمازی بننا ہے تو اس طرح کے نمازی بنو جو اللہ رسول کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اب دیکھنا جب حضرت عمر نے اس کا سر اتار دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا تو رولا تے پہ گیا نا۔ انہوں نے کہا جی گل ہے عمر مسجد دا نمازی مار چھڑیا، عمر کعبے دا حاجی مار چھڑیا، عمر ایک تجدہ پڑھنے والے بندے دا قاتل ہے، بدلے چنو قتل کرو۔ تو جب معاملہ تھا نا عزت رسول کا تو پھر اللہ کا قرآن بولا۔ اب آیت سننا، پھر اللہ نے کیا کہا۔ یہ میرے ہاتھ میں 5واں پارہ ہے قرآن پاک کا، سورہ نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر 65 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرمایا فلا وربک، اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، اب دیکھ اسے محبت کہتے ہیں۔ کیا اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یومنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ نمازاں پڑھ دینے، اللہ کا لا یومنون، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یا اللہ روزے رکھ در، اللہ فرما لا یومنون، یہ کوئی اتھنٹک نہیں کہ روزے رکھنے والے ہی مومن ہیں۔ تو پھر یا اللہ کون مومن ہے؟ فرما لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپس کے جھگڑے میں نبی کو حاکم تصور نہ کرے اس کا ایمان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ آپ بتائیے ان نمازوں کا کیا کرنا جو محبت رسول سے خالی ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا اب اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا صرف اتنے ہی نہیں کہ تسلیم نہ کریں، آگے سننا معاملہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنی جان میں اس پر کوئی حرج بھی نہ جانے، دل وچ بھی پیڑا نہ آکھن۔ جن دل وچ بھی غصہ کیتا نہ کہ مثلا ایک بندہ دل وچ ہی غصہ کر لینا ہے یار ایویں اللہ سیاپا بڑھاتا ہے، اب وضو نہ رکھدا ڈائریکٹ ہی نماز بنا دیندا، کافر ہو جاندا ہے بندہ۔ بھائی یہاں ضروری ہے دل میں بھی ملال پیدا نہ ہو۔ میں بڑے بڑے جہل ویکن ممبراں تے بیٹھ کے آندے اے 9 پھیرے نبی معراج دے لائے نے، 45 نمازاں معاف ہو گئیاں، 5 رہ گئیاں، کدی ایک پھیرا اور لا چھڑ دے۔
اے قرآن کہہ رہا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، مومن وہ ہے جو دل میں بھی ملال نہ رکھے نبی کے فیصلے کو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جو دل سے تسلیم کرے، محبت سے سر تسلیم خم کرے، وہ ایمان والا ہے۔ اب صحابہ کی بات کرنی آسان ہے، آپ جانتے ہیں اسلام میں شراب حلال تھی، پھر یکدم فیصلہ آیا شراب حرام ہے، تو جس صحابی کے گھر میں جتنی بھی پڑی تھی نا اس نے بازار میں آ کے ضائع کر دی۔ اب کوئی ہے اتنے مضبوط ایمان والا؟ لیاؤ میرے سامنے بندہ جڑا ایپ چلاندہ ہوئے، کوئی انٹرنیٹ دی تو ایپ 2 لاکھ روپیہ پہ، میں آکھاں جی یہ حرام ہے، وہ ایپ اسی ٹائم ڈیلیٹ کر دے، 2 لاکھ چھڑ دے، چھڑے گا کوئی؟ مر جان 2 لاکھ نہ چھڑن بھائی۔ لیکن یاد رکھنا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے یار اسلام کو سمجھو، اسلام کو اپنی روح پہ غالب کرو، آپ یہ جانیے اسلام ہے کیا۔ ہم اس کے آسا کی سنے اسی چاہنے ہیں مولوی بھی ہونا چاہیے جڑا جمعے ایتے ہی گل رکھے پیر میرے آ جگنی جی، 2 منٹ روح کو لذت آئی اٹھ کے گھر چلے گئے۔ یہ سمجھ ہی نہیں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے۔ میں نے بڑی دیر سوچنے کے بعد یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اسلام روح پہ غالب آنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا جو دل میں حرج رکھے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا اس کو دل سے تسلیم نہیں کر رہا تو پھر بھی ایمان والا نہیں۔ آگے کہا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور کثرت سے سلام پڑھنے والا ہو۔ اب بات سمجھے نہیں ہے؟ اللہ کی نشانی دسی ہے، اللہ ایک نشانی دس دیتی ہے۔ اللہ کیا جے تسا صاحب لاڑا نا پکا مومن کیڑا ہے تے نبی نو دلوں تسلیم کنے کیتا ہے، او دی ایک نشانی ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، وہ کثرت سے نبی پر سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ تو مولویان تے آج تک یہ بھی بڑا فکر ہے جمعے تو بعد سلام کیوں پڑھیا جاندہ ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ ابھی یہ جو ایک آیت میں نے پڑھی ہے تو وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، تو میرا دل ہے تھوڑا سا آگے چلیں، کوئی اور قرآن کی آیت پڑھی جائے اگلی آیت۔ آپ بولے ایک بار سبحان اللہ۔ ابھی تو میں یہ ناموس رسالت کا چیپٹر بہت لمبا ہے، پچھلے جمعہ میں میں نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اور اب بھی میں کوشش کر رہا ہوں قرآن سے نہ ہٹا جائے، میں صرف قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اور جب تک میرے نالج کے مطابق قرآن کے فیصلے ہیں تب تک جمعہ قرآن پر ہی پڑھائیں گے، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں ناموس رسالت کا مسئلہ واضح کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں 26 نمبر قرآن کا پارہ ہے، اور اس کی ابتدا ہے بالکل سورۃ الحجرات کی۔ اب اگر میں یہ 3-4 آیتیں سورہ حجرات کی پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ آیتیں آپ کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری زندگی کی تقریروں سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب اپنی طرف سے نئی نئی باتیں نہ کرو، جو بات اللہ نے کیا اسے قبول کرو، جو بات جناب رسول اللہ نے کیا اسے قبول کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ حضور مکے والوں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ لکھ رہے تھے۔ اب معاہدہ لکھتے لکھتے حضرت عمر آ گئے اور آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، یہ معاہدہ نہ کیا جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں عمر، یہ معاہدہ ہونا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تو حضرت عمر چونکہ دوست بھی تھے، ساتھ رہنے والے تھے، ضد پہ اتر آئے، نہیں یا رسول اللہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان سے معاہدہ نہ کریں، یہ معاہدہ نہ لکھیں۔ آپ مجھے بتائیں کون ہے جس کی شان عمر سے زیادہ ہو؟ تو یہ آیت حضرت عمر کے بارے میں آئی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھائی یہاں عمر جیسوں کو بھی مشورہ دینے کی اجازت نہیں، آپ کون ہے دین پر اور میں کون ہوں دین پہ تبصرہ کرنے والا۔ ایمانداری سے ایک بات بتانا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اب ہمارے یہاں رواج یہ ہے، ایک بندہ ہے وہ ایک دن بھی جامعہ نہیں گیا، ایک بندہ ہے اسے پورے قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں آتا،
ایک بندہ ہے اسے 22 کتب حدیث میں سے 3 کا نام بھی زبانی یاد نہیں ہے، اور کوئی ایک حدیث بھی ساری زندگی میں عربی میں وہ یاد نہیں کر سکا، اسے ایک حدیث بھی نہیں آتی، اور صحیح صرف اردو یا پنجابی میں بھی وہ بندہ متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ ایک حدیث بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ بندے اسلام دے ٹھیکیدار بنے نے، وہ آندھن ساڑھے کو سکھو اسلام کی ہے۔ اب بتائیے یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اے چیزیں اسلام نو غرق کیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے ادھو جی اسلام میں سڑکاں بند کرنیاں جائز نے، اے کیڑا دین ہے؟ وہی بات تیرے کول دین دی ڈگری کیڑی ہے جدے تو فیصلے کری ہونا ہے؟ تیرے کول آیت کیڑی ہے؟ میں دیکھیے یہاں تو یہ اتنے سنگین معاملات ہیں، وہ مسجد میں کوئی چھوٹا سا کام ہم کر دیں نا اپنی مرضی کا، تو ہم سے ساری زندگی قرآن حدیث سننے والے ہم ہی پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ غلط کر دیا ہے۔ بھائی جان یہ بات یاد رکھیں، میں یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں جب تک قرآن حدیث کا علم نہ ہو اسلام پر اپنی رائے قائم کرنا حرام ہے۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ابھی میں تھوڑی سی اس کی بات میں وضاحت کرتا ہوں، یہ بات بڑی ضروری بات تھی، لیکن آپ یہ آیت سن لیں۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دوسری آیت میں اپنی اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، آپ نے قرآن ذرا غور سے سننا، چلو یار اور کوئی نہیں، وہی راضی ہو جائے جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب قرآن سے محبت کرنے والے جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ میں سورہ حجرات کی دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب یہ آیت آپ نے سن لی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند، بھئی بات سمجھ آ گئی ہے اتنی؟ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند، یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیے تھوڑا غور کیجئے، کوئی بھی مولوی جب قرآن کی آیت پیش کرے نا، دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، اسے پوچھ لیا کریں یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ اب آیت آتی ہے کسی اور کام کے لیے، مولوی پیش کر دیتے ہیں کسی اور کام کے لیے، اور اس سے دین میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے نا، مثال کے طور پہ میں رمضان کا مہینہ تھا، ہم رات کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹی شاپ پہ، تو ایک مولوی صاحب آگے، داڑھی ان کی کافی بڑی تھی، اور میرے پاس آ کے کہنے لگے آپ اپنی وضاحت سے عالم محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی غلطی سے ایسے ہی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میں نے نا 1-2 حدیث ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کروانی ہے۔ اب مجھے سمجھ تو آ گئی مخالف بندہ ہے، یہ اپنی بات مرضی کی کرے گا، اور میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں جو کہہ رہا ہوں کہانی نہیں سنا رہا، ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیپلز کالونی کی بات ہے۔ اچھا اب وہ بندہ آ گیا، اس نے مجھے جو حدیث سنائی نا، اس نے یہ سنائی کہ کچھ قبریں تھیں، قبروں پر نشانیاں لگی ہوئی تھیں، کتبے لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی اس روایت کے راوی ہیں، نبی نے فرمایا یہ قبروں کے نشان گرا دو۔ تو حضرت صاحب جب اللہ اور اس کے رسول یہ کرواتے تھے تو یہ جو لوگ مزار تعمیر کروا دیتے ہیں یہ کیا ٹھیک کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ کو جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے، آپ عالم ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں تو بس طالب علم ہوں۔ میں نے کہا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ نہیں میں ویسے ہی پڑھا تھا۔ میں کہا مجھے پتا ہے ویسے لوگ بخاری مسلم نہیں پڑھتے، تیرے پیچھے کوئی ٹیچر ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، اس ٹیچر کو جا کے میرا پیغام دینا، جو قرآن یا حدیث سناتے ہو اس کا شان نزول بتایا کرو، وجہ کیا بنی تھی کہ یہ بات کرنی پڑی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اور بھائی جب وجہ ہی پتہ نہیں، میں نے کہا یہ حدیث بتا کیوں؟ جب نبی گزر رہے تھے تو پاس عیسائیوں کی قبریں تھیں، اور ان عیسائیوں کی قبروں پر وہ جمع والا نشان ایسے لگا ہوا تھا، تو نبی نے وہ جمع والا نشان کہا تھا عیسائیوں کا گرا دو، اور تم اسے داتا کے مزار پہ فٹ کر رہے ہو۔ اب تجھے کیا لگتا ہے وہ داتا کا مزار اور عیسائیوں کی قبر برابر ہے؟ تم ولی اجمیری کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ کہ ولی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تجھے ولی کے مزار پہ بنا ہوا وہ گنبد مسلمانوں کا اور دوسری طرف وہ عیسائیوں کا کتبہ آپس میں برابر لگ رہا ہے؟
میں تو ایک برین واش آدمی ہے، تیرا ذہن واش کیا ہوا ہے. اور بھائی پہلا نمبر پہ بات یہ پوچھ لیا کرو یہ آیت آئی کہاں پہ؟ مولانا طارق جمیل صاحب، غلطی کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے کسی وقت، اب وہ بندہ ویسے راہ راست پہ آ گیا ہے طارق جمیل، یہ اس کی ایک پرانی بات ہے. جب یہ کہنے لگا نا تو وہ بے وقوفی میں ایک دن بات کر کے کہنے لگا جی وہ ایک مائی کوڑا سٹ دی سی حضور تے حضور تے کوئی نہیں بدلا لیا تو تسی کیوں نہیں معاف کر دے گستاخ رسول نو؟ یہ بے وقوفی تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے یہ بات کہیں بھی لکھی بھی ہوئی ہے یا سینہ بسینہ ہی چل رہی ہے. میں نے 22 کتب حدیث کی جو بڑی ہیں وہ حدیث کی مکمل پڑھی ہوئی ہیں، میں نے کہیں یہ حدیث نہیں آج تک پڑھی. اگر کسی کو ملے تو کبھی مجھے دکھا دینا. اے حدیث ہے ہی کوئی نہیں، ایویں کوڑوں بڑائی ہے، مائی کوڑا سٹ دی رہی. اور تیسری دی کتاب لکھی ہوندی سی، نکے ہوندے سکول پڑھی ہے. اب انتہائی اہم نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جب کوئی آیت پڑھی جائے تو شان نزول پوچھ لینا چاہیے، اور جب تک اس آیت کی مکمل سمجھ نہ ہو اسے سامنے رکھ کے علماء پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، کسی فرقہ یا جماعت کو غلط نہیں کہنا چاہیے. آیت ہے اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند، یہی ہے نا. اب سنیے یہ آیت نازل کیوں ہوئی. حضرت اقرا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اقرا نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. وہ ایک علیحدہ قوم سے تھے، مکے کے نہیں تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر عامل، ان پر حاکم آپ اقرا کو بنا دیں. یہ بندہ ادھر ایز اے حاکم، جس طرح ہم کوئی تنظیم بناتے ہیں تو کہتے ہیں نا فلاں یونین کونسل کا صدر فلاں شخص کو بنا دیا جائے، ضلعی صدر یہ فلاں بنا دیا جائے. جس طرح نون لیگ کے ہے کوئی ضلعی صدر ہے، کوئی یونین کونسل کا صدر ہے، تو اسی طرح حضرت ابو بکر نے کہا جو ان کا علاقہ ہے نا ان کا عامل صدارت حضرت اقرا کو دے دی جائے. اب جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا نا تو حضرت عمر نے کہا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جب کہا نا ایسے نہیں کرنا چاہیے تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر تو چاہتا ہی میری مخالفت کرنا ہے. جی پنجابی چاہنے تو اصل گل کیڑے ہی میرے جو کٹنا چاہنا ہے، میری گل تو مان دے ہی نہیں. حضرت عمر جواباً کہا نہیں نہیں اینج دی کوئی گل نہیں، اصل ہی تو میری گل نہیں ماندا، اصل ہی تو ضرور میری مخالفت کرنا ہے. اور میں گل اس وجہ تو بھی سنائی، اختلاف صحابہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنی وڈی گل نہیں. بھائی میں تو مسیتوں باہر نکلا تو ایک مولوی صاحب آکن یہ تھوڑا جہا اینج دی بجائے اینج ہو جائے، میں آکھا نہیں ہوا کہ نہیں اینج ہی ہونا چاہیے. اختلاف کوئی گل نہیں، یہ وڈیاں چ ہوندا رہا، صحابہ بھی بشر ہی سن، میں کوئی مائنس ذہن نہ لے جائے. اب حضرت ابو بکر کہہ رہا تو میری گل نہیں مان کے راضی، جو میں کہا تو وہ مخالف ہی کرنا ہے. حضرت عمر کہا نہیں نہیں اصل جو میرے منہ نکل جا رہا تو مننے واسطے تیار نہیں. اب یہ دونوں بیٹھے اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو کہنے لگے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند. اب بات سمجھ آ گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب لمحہ فکریہ، اب غور کرنا تھوڑا سا. اب یہی آیت قرآن کی ایک جہل کے جب پنجابی میں ٹائے چڑھ گئی، انہوں نے کہا جی اونچی آواز تقریر کرنی جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے. انہوں نے کہا قرآن نے لکھا اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، آرام نال گل کرنی چاہیے، سکون سے بات کریں. ان تسی آندے ہو جی نبی حاضر ناظر ہے، تو جو نبی حاضر ناظر تو اچھا اچھا کیوں بول دے ہو؟ یہ تو جائز ہی نہیں. اور بھائی کیوں نہیں جائز؟ دیکھو قرآن میں لکھا ہے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز. کون بندہ سچا؟ اور بھائی تینوں دین دا ٹھیکیدار کنے بنایا؟ تینوں سمجھ آ قرآن حدیث دی؟ ایویں ایک قید لے کے گل سنی جو بڑا ایک مشہور لطیفہ، کوئی بندہ سی گزر رہا، میں ذرا گل ایندی تانگ کر دینا کوئی تو سمجھ آ جاندی ہے، کوئی ذرا بندے انٹرسٹڈ ہو جاندے. کوئی بندہ گزر رہا سی تے کوئی بندہ او دے کول نا کھیت وچ اونٹ پہ چگاندا سی. اونٹ چگادیاں چگاندیاں نا اونٹ نے خربوزہ پورے دا پورا منہ چ پا لیا تے خربوزہ دے گلے چ جا کے اڑ گیا. ہن مالک نو ایسی کہ اونٹ کتنے مر نہ جائے تو انہیں نس کے آ کے نہ مکہ مار دیتا اونٹ دی گردن اتے تے وہ خربوزہ اندر ہی ٹوٹ گیا. فوراً اونٹ جڑا مردا سی پیا پیڑے سا لیندا سی وہ ٹھیک ہو گیا. ہن کولو ایک بندہ لنگیا انہیں آخیا لے بھائی گلے دی گلٹی دا علاج کرنا تے کام ہی کوئی نہیں. ہن او مسئلے نو تے سمجھے ہی نہیں نا بھی یہ خربوزہ اڑیا سی.
ہوں کولوں لنگدا بندہ کی پہنتا بھی گلے دے گلڑ دا علاج کرنا تو کام ہی کوئی نہیں. وہ اگلے پنڈ گیا انہیں آخیا جی میں گلڑ دا بڑا بڑا ڈاکٹر ہاں، جی کوئی بندہ گلٹی ہوئے گلڑ ہوئے تو میرے کو علاج کرا لے. وہ ایک مائی لے کے آئے، یہ میں نے انگلش کی کتاب میں پڑھا تھا غالباً FA میں یا BA میں. وہ ایک مائی لے کے آئے، انہیں آخیا جی یہ علاج کر دیو. انہوں مائی دے گل تے کمبل بن کے نا تو تھوڑے دی سٹ ماری، مائی مر گئی. انہیں آخیا لے بھائی وڈیری مائی سی، انہوں آخنا کی ہے تے زمین علاقے دی بڑی سخت سی. انہیں آخیا بھائی مائی دی قبر توں کڈنی ہے، تیری یہی سزا ہے تے اگوں بندے دا پتر بنی، توں گلڑ دا ڈاکٹر کوئی نہیں. انہیں زمین تے خیر پسینے تو نکل گئے، مت تے دی وج گئی اس جس بندے ساری زندگی کام کیتے ہی نہ ہے جدو قبر کٹدا رہا. ہوں وہ پھر اگلے پنڈ گیا، جا کہندا بھی گل سنو، میں گلڑ دا ڈاکٹر ہاں، کسے علاج کرانا ہے تے کرا لو، تے اونج جے کوئی مائی مر گئی تے قبر میں نہیں جے کڈنی. یہ اس طرح کے ڈاکٹر اب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں. ایویں ایک گل پڑھن گے چک کے آسمانہ تے لے جان گے، نہ تو اگے دا پتا نہ پیچھے دا پتا، وہ نازل کیوں ہوئی ہے. تو میں یہ بات یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں، اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. اب شریعت کو ایک منٹ پر اگر سائڈ پہ کریں تو اپنے ذہن سے سوچیں، کیا کسی صورت نبی کی آواز سے آواز بلند کرنا جائز ہے؟ اب قرآن تو آپ نے سن لیا ہے نا، اب ذہن کیا کہتا ہے؟ کسی صورت یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو وہ حدیثیں سناتا ہوں جہاں نبی کی آوازوں سے آواز بلند ہوتی رہی ہے. اب میں چند ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں. پہلی تے گل ہے وے اے آیت دا مطلب ہے سی نبی دی بے ادبی نہ کرو. نبی دے کول بیٹھا وے کو نا استاد بیٹھا ہے، شاگرد آپس وچ لڑ پن، اے استاد دی بے ادبی ہے. اصل معاملہ سی کہ نبی دی بے ادبی نہ کرو، نہ کہ ظاہری لفظ پڑھ لو نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. ہوں مولوی بھی سارے حرام کری ہوندے جڑے اچھی اچھی تقریراں کر دین، اے نعت خاں جڑے اچھی اچھی کر دین، اے آندے جی نبی حاضر ناظر تے اگے جھومن ڈے نے، اے سارے گستاخ ہو گئے، اے گستاخ ہو گیا، آؤ ہو گیا. لو جی کیوں جی ایک آیت دا ترجمہ آ گیا حضرت صاحب نے. ہوں تو کوئی اللہ دے فضل نال مومن نہیں بچن لگا، ایک آیت حضرت صاحب بھی سیکھ لئیے. اب دیکھنا میں یہ چند حدیث بڑی ذمہ داری سے نوٹ کر کے لایا ہوں. میدان جنگ میں نبی کی موجودگی میں دشمن کو اونچی آواز سے للکارنا یہ جائز تھا، بلکہ ثواب کا کام تھا. نبی کول ہوئے جو اونچی بڑک بندہ کافر اگے مارے تے جائز ہے. اور دوسری سنو، یہ تو ہمارے علماء نے اتنی بات لکھی ہے. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حدیث ہے کہ جنگ حنین میں صحابہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. کوئی صحابہ سمجھا بھی اسی ماڑے ہاں، اسا ہار جانا ہے، مر جاؤں گے. صحابہ کنڈ کیتی تے نس کے. جدو صحابہ نسے نہ تے حضرت عباس نو آواز ماری، عباس بن عبد المطلب نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عباس میری بات سنو. عباس آئے، آپ نے فرمایا ان کو آواز دو. حضرت عباس نو راوی آندا اس لیے کیا کہ عباس دی آواز اچھی سی باقی صحابہ تو. کوئی بندیاں دا ویسے ہی تھوڑا جہا سسٹم بلند ہی ہوندا ہے آواز، اتبا نہیں انہاں دی آواز اچھی سی. تو کیا اے صاحب سمرا نو آواز جو سمرا نے نا اے ککر والے لوگ یعنی تھوڑا جہا حضور نا پسندیدگی دا لفظ بولیا کہ غلط کر رہے ہیں. کیا ان صاحب سمرا کو جب کہا نا ان صاحب سمرا کو آواز دو تو پیچھے سے آواز دی حضرت عباس نے بآواز بولا یا صاحب سمرا. بس میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آپ سمجھنا نبی پاس ہے، بلند آواز ہے یا صاحب سمرا. صحابہ ان پیچھے ویکھیا کی ہویا ہے، فوراً بخاری دے لفظ نے ہر صحابی کا لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں. ایک کہندے سارے صحابہ حضور دے قدمہ جا گئے. اب حضور دے کول کھلوتے اونچی آواز نال آواز ماری کہ نہیں عباس نے، تو قرآن دی آیت دی مخالفت ہو گئی ہے. اور بھائی یہ سمجھا کرو یہ نازل کیوں ہوئی ہے، اصل وجہ کیا تھی نازل ہونے کی. کولو ہی نہیں فتویٰ کٹ دینا چاہیے بھی ایک حدیث ہوں حضرت صاحب نو یاد ہے تے ہن تے بندہ کوئی جی نہیں سکتا. یہ حدیث مسلم شریف کی کتنے گوگل تے سرچ کرو گے نا، لکھنا مسلم شریف 1775، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کا. مسلم شریف
1775, تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی جو میں سنا رہا ہوں۔ تو بھائی نبی کی موجودگی میں آواز بلند ہوئی کہ نہیں؟ اور اب اس کے علاوہ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 3014 مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر دے رہا ہوں، یہ گوگل پہ کوئی بندہ لکھ لے مسلم شریف 3014 تو وہ چیک کر لے حدیث۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے تھے نا ہجرت کر کے، تو مدینہ کے لوگ چھتوں پہ کھڑے بآواز بلند کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، اور حضور پاس سے گزر رہے تھے۔ اب ان کا بآواز بلند کہنا یا محمد یا رسول اللہ کیا یہ غلط تھا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ آواز بلند نہیں کرنی جس آواز میں بے ادبی ہو نبی کی، اور جو عشق و محبت میں آواز بلند کی جائے یا نبی کے حکم پر آواز بلند کی جائے یا اسلام کی خاطر آواز بلند کی جائے، وہاں آواز بلند کرنا گناہ نہیں بلکہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور اب اس کے علاوہ میں یہ ایک آخری بات، وقت ختم ہو گیا ہے، اسی ضمن میں ایک حدیث عرض کر دوں۔ حضرت حسان بن ثابت یہ ایک ایسے شاعر تھے جو نبی پاک کے بارے میں اشعار لکھتے تھے، اور حضور ممبر سے نیچے بیٹھ کے انہیں اپنے ممبر پہ بٹھا کے کہتے تھے حسان یہاں بیٹھ کے میری بات کرو، یہاں بیٹھ کے میری نعت پڑھو، یہاں بیٹھ کے میری شان میں اشعار کہو۔ تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ کر اونچی آواز سے شعر سنایا کرتے تھے جبکہ سامنے حضور خاموشی سے سن رہے ہوتے تھے۔ تو بتائیے کیا یہ بے ادبی ہے؟ یہ صرف بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، ڈاکٹر کوئی ماڑا ہوئے نا تو دوائی نہیں تسی لیندے، گل سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ جمعہ مک گیا پریشانی نہ لو، گل سنو آخری میری دھیان نال۔ تانوں پتا ہے نا ڈاکٹر نو کوئی پتا نہیں تے تسی اودے کولوں ٹیکا نہیں لواندے، تانوں پتا ہے نا ڈاکٹر کنڈے دا ڈاکٹر نہیں تے تسی اودے کہن تے گولی نہ کھاؤ، تے دین تسی انہاں کولوں بھی لے لیندے ہو جڑے چاہ والے ہوٹل تے بیٹھ کے اخبار پہ پڑھدے ہو، دین دی گل تسی انہاں کولوں بھی سیکھنا چاہندے ہو، شاید یہی کوئی بندہ، یہ دین ایڈی عام چیز نہیں، دین بھی لینا ہے تو کسی مفتی سے لیں، کسی عالم سے لیں، خدا را چیک کر لیا کرے۔ اور جی فلانا بندہ ہے، میں خدا دی قسم حیران ہاں مسلمانہ دے، آکھن گے وہ جڑے فلانے مولوی نے نا وہ پڑھے پڑھے کوئی نہیں، نہ انہیں حفظ کیتا ہے نہ انہیں کوئی ترجمہ تفسیر دے نال، آواز بڑی سونی ہے، سبحان اللہ، تیرے تو دین سکھن جانا ہے تو پھر تو انج دے ہی دیندار بننا ہے۔ وہ منہ دسن ڈے نے انہیں نہیں پڑھیا تے کونی، حافظ تے کونی، عالم، پر آواز بڑی ہوتی سونی ہے، شاباش۔ اب تم آواز لینے جا رہے ہو یا دین لینے جا رہے ہو؟ میرا بھائی جس طرح ماڑے ڈاکٹر کو دوائی نہیں نہ لیندے تے آپ پیڑے کمپاؤڈراں کو دین بھی نہ لیا کرو، تے بالخصوص جڑے پھٹیاں تے بیٹھے دین دی تبلیغ، پھٹیاں تے بیٹھا بندہ نہ اگے دا پتا نہ مولوی سارے غلط نے، سبحان اللہ، تو ٹھیک ہے۔ بس دور حاضر کی تہذیب کے گندے انڈو، یہ انہاں نال گل ہے جڑے دین نال دو نمبری کر رہے۔ آپ تو او مجاہد ہو جڑے میدان چ آ گئے ہو کہ اسی رسول اللہ دی خاطر حاضر ہاں، ساڑھے کول تے وہی آندے جمعہ پڑھن جڑے سمجھتے ہیں کہ اب دین اپنی روح میں اتارنا ہے، دین کیا ہے اسے پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں تو بات بھی قرآن یا حدیث سے کرتا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اب آپ اسی سارے تناظر میں یہ جو حالات چل رہے ہیں، اور دین کے بالکل وہ لوگ وہ بیبیاں رمضان ٹرانسمیشن کہوں جی کر دیا نے کہ نہیں جنہاں دے سر تے دوپٹہ بھی نہ ہوئے، سر تے دوپٹہ نہیں تے رمضان اسلام ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن وہ بیبیاں کرن آ رہی ہیں۔ میں بھی زندگی چ غلطی نال ایک دفعہ ریڈ نیوز تے گیا تو انہاں سانو جدے کول باہر ہو کڑی بڑی ماشاءاللہ میک اپ اس اینج کیتا وی سر تو پیراں تک دوپٹہ، پہلاں تو کوئی نہیں پیچھے سی تے جدوں جسی گئے تو سدے کو سر تے دوپٹہ کر لیا۔ وہ یس رمضان مینوں بڑیاں ہی کالاں آئیاں نے بڑیاں نیوز چینل تو کہ کچھ معاملات پر ڈسکس کرنی ہے، میں کہ بس ہو گئی ڈسکس۔ وہ کہڑا اسلام ہے ساڑھے سامنے تسی بے پردہ بیبیاں بھا کے تے سانو کوئی اسلام دی گل کرو، وہ کہڑا اسلام ہے؟ وہ ساڑی سمجھ اسلام نہیں ہوندا۔ اے بے پردہ بیبیاں بیٹھیاں نے تے ساڑے بندے غور نال سن رہے ہوندے، ہاں بالکل گل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جدی اپنے لباس اتے اسلام اپنا جسم تے نہیں غالب کر سکے اس تانوں کی دسنا؟ وہ سامنے بیٹھ کے اسلام دی توہین کر رہی ہے، بے پردہ ہوئی ہے، سر اس ننگا کیتا ہے، وہ دے کولوں تسی اسلام لین جا رہے ہو، انج نہیں ہوتا۔ یہ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ اسی تناظر میں ہم نے ایک
تاریخی تناظر میں ایک حیدری مرکز شروع کر دیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مسلمان جہاں ضرورت ہو نبی پاک کے لیے وفا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی بندہ نبی کے خلاف بات کرے تو ایک تنظیم ہونی چاہیے جو اسی وقت سارے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرے اور میدان عمل میں آ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہم مر جائیں گے پر اپنے نبی کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں اپنا دین سمجھ ہے، ہم جان تو دے سکتے ہیں پر اہل بیت کی دشمنی کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ہم